أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. اور پوری حکومت اسی کے نام ہو جائے اور وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن ایمان سے محروم ہے، ایمان نہیں ہے، دین نہیں ہے، تو آخرت میں اس کو اتنا خسارہ اور اتنا گھاٹا اور اتنا نقصان اٹھانا پڑے گا، یہ دنیا میں اندازہ نہیں لگا سکتا. حالانکہ دنیا میں بادشاہ تھا اور ساری سہولتیں تھی، لیکن ایک آدمی غریب، مسکین، لاچار، بے بس، دنیا اعتبار سے کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، نہ کھانے کی اچھی چیزیں ہو، نہ گھر ہو، نہ بنگلہ ہو، نہ گاڑی ہو، لیکن میرے خداوند کریم نے اس کو ایمان دیا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے، وہ دین پر چلنے والا ہے، تو کل قیامت کے میدان میں اعلان کرنے والا کہے گا آج یہ پورے کامیاب ہیں، اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا اللہ مالک بنا دیں گے. تو اللہ نے ہم سب کو بزرگوں اور بھائیوں اتنی بڑی نعمت دی ہے ایمان کی، ہم اللہ کی جتنی شکر گزاری کریں کم ہے. اللہ کی قسم اس کی شکر گزاری بھی کرنا چاہیے، اس کی تعریف بھی کرنا چاہیے، اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے. یہ اللہ ہی کا احسان، اللہ ہی کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اجتماع میں بھی آنے کی توفیق دے دی ہے، اس لیے کہ ہر چیز چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کرنے میں سب اللہ کی محتاج ہے. ہم کو بھی اللہ ہی نے بھیجا ہے، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اللہ کے چاہنے سے آئے ہیں، اللہ کی مرضی سے آئے ہیں. اب آ تو گئے ہیں، اب اپنے آپ کو ان اعمالوں میں جمانا ہے. اللہ کرے کہ ہمارا اجتماع ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے، ہمارا مزاج بدل جائے، ہمارا رویہ بدل جائے، ہماری زبان کے بول بدل جائے، ہماری عبادتیں بدل جائے، ہمارا سلوک بدل جائے، ہمارے اخلاق بدل جائے. ایسی نیت ہم کو بنانا پڑے گی اور اس کے پیچھے پھر کوشش کرنا پڑے گی. جب بندہ صحیح نیت کے ساتھ اعمالوں میں لگ جاتا ہے اور درد اور کڑن سے پھر اسی پر جم جاتا ہے، تو پھر خداوند کریم ویسا ہی کر دیتے ہیں. اس کے لیے ہم جم کر اعمالوں میں جڑے بھی اور اللہ سے مانگے بھی، اس لیے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے اور روزانہ ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، لیکن یہ خیال ہی نہیں ہوتا، اور اتنی غفلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ، کوتاہی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے کہ اس کا احساس بھی نہیں ہے. بعض مرتبہ اجتماع میں آ کر بھی غفلت ہوتی ہے. اجتماع میں آئے تھے ہم بات سننے کے لیے، یہاں اعمال میں جڑنے کے لیے، لیکن آپ دیکھیں اس کے باوجود بھی ہمارا وقت کیسے اور کہاں گزر جاتا ہے. نہیں، اس لیے کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی بہت قیمتی ہے، اور اللہ نے ہم کو دنیا میں پہلی مرتبہ بھیجا اور آخری مرتبہ بھیجا ہے. اس کے بعد ایک جو زندگی شروع ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہاں کی زندگی نامحدود ہے، اور وہاں کوئی اعمال نہیں ہے بلکہ بدلے کی جگہ ہے. اور میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہاں کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں تو اس کے لیے دنیا کی زندگی کو اچھی بنانا پڑے گی. دنیا کی زندگی اچھی بنے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 1.25 لاکھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا ہے. اور یہ بھی انسانیت پر رحم تھا اللہ کا، تاکہ دنیا کے بسنے والے انسانوں کو بتایا جائے، سمجھایا جائے کہ دنیا میں جینا کیسے ہے. دنیا میں آنے کا مقصد اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے بتایا ہے، اور تاریخ شاہد ہے اس بات کی. جن لوگوں نے، جن قوموں نے، جن امتیوں نے اپنے زمانے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانا ہے، آپ قرآن کھولیں، علماء سے پوچھیں، حدیث پڑھیں، واقعات پڑھیں، اہل علم سے پوچھیں،
جن لوگوں نے جن قوموں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر عمل کیا ہے، مانا ہے، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی بھی اللہ کامیاب کرے گا۔ اور جن لوگوں نے جی کی چاہت پر من مانی اپنی عقل سے زندگی جی ہے، ان کا حشر آپ اور ہم نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے، اور آخرت میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی بھی اللہ پاک نے دنیا کے لوگوں کو بتلایا ہے۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک بہت بڑا دھوکہ یہ لگا ہے کہ لوگ کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں، لیکن دنیا کے لوگوں کو، دنیا والوں کی زندگی دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ایک بڑا دھوکہ یہ ہے کہ مال ہے تو کامیابی ہے، ایک بڑا دھوکہ یہ ہے کہ حکومت ہے، طاقت ہے تو کامیابی ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑے دھوکے ہیں۔ اصل اللہ تعالیٰ نے کامیابی اپنے محبوب دین میں رکھی ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاؤ وہ کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولے بھائی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب، کالے، غلام، دنیائی لائن سے کوئی حیثیت نہیں، بے بس، لاچار۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کامیاب کیا، ایسا کامیاب کیا، ایسا کامیاب کیا کہ 1400 سال کے بعد بھی لوگ اپنے بچے کا نام بلال رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اگر حضرت بلال بھی یہ سوچتے کہ یہ جو وقت کے بڑے بڑے چودھری ہیں، حرم کی خدمت کرتے تھے، واضح تو دنیائی لائن سے بڑی عزتیں تھی، قبیلے کے بڑے سردار تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو پسند کیا اور انہی کے پیچھے چلتے رہے، تو اللہ نے ایسا کرم کیا، ایسا کرم کیا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بنے۔ علماء نے لکھا ہے ابھی تو مؤذنوں کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، ایسی سمجھتے ہیں ان کو، حالانکہ قیامت کے میدان میں ان مؤذنوں کی گردنیں سب سے لمبی ہوگی۔ اللہ کی صدا کو بلند کرنے والے لوگ ہیں۔ بعض لوگ، معاف کرنا، علماء کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، حالانکہ انبیاؤں کے وارث ہیں یہ۔ مؤذن کا ایک مقام ہے، اللہ کی صدا کو بلند کرنے والا ہے، اور مؤذن کی شروعات ہی سیدنا بلال سے ہوئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بزرگوں اور بھائیوں کی کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں بھی اللہ کامیاب کر دے، تو اس کے لیے حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اس لیے کہ کسی کو ٹائٹل یہ نہیں ملا ہے دنیا میں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو گیا، یہ واحد صحابہ کی مقدس جماعت کو ملا ہے۔ ایسے لوگ تھے، یہ بت پرست تھے، ہم نے بارہا سنا، نعوذ باللہ، دین کے بھی دشمن اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دشمن۔ لیکن دین کی محنت جب ہوئی ہے، نرمی کے ساتھ، وفا کے ساتھ، پیار کے ساتھ، تو یہ سخت پتھر دل بھی پگھل گئے، اور اللہ نے ان کی زندگیاں بدل دی، اور ایسی بدلی ہے تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس دھرتی پر پہلے نہ بعد میں ایسے لوگ نہ جنم لیے، نہ آئندہ جنم لے سکیں گے جو صحابہ کی مقدس جماعت تھی۔ ایسی کوئی مثال نہیں لا سکتے کوئی۔ حضرت بلال کے برابر کوئی آدمی پیدا نہیں ہو سکتا قیامت تک، رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ غریب تھے، لیکن اللہ نے کامیاب کیسا کیا؟ میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، حالانکہ یہ ہم تو اللہ کو پکارنے کا، اللہ کے ذکر کا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کامیاب ہونے کے لیے
زندگی صحابہ کی دیکھنا پڑے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہو گیا, آپ نے دنیا سے پردہ کر لیا, تو مدینہ منورہ میں لوگ اداس ہو گئے, غمگین ہو گئے. حضرت علی جیسی اتنی بڑی ہستی بھی غمگین, چپ چپ رہتے تھے. یہ تو خیر صحابہ تھے, آپ کے ساتھی تھے. علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک گدھا بھی تھا, اس کا نام تک کتابوں میں آیا ہے. اس گدھے کا بھی من نہیں لگتا تھا کہ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, اب جی کر کیا کریں گے. تو ایک گڈھے میں کود کر اس نے جان دے دی. یہ گدھے کا حل ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں, آپ کا نام لیتے ہیں, ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں. ہماری اور آپ کی کیفیت کیا ہے آپ دیکھیں. اور حضرت بلال کا یہ حال ہے کہ اذان بھی بند کر دی, اب اذان دینا بس کا نہیں تھا. علماء نے لکھا ہے کہ اذان کیوں بند کر دی تھی. وہ یوں کہتے تھے کہ جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتا ہوں تو وہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب پڑھتے تھے تو چیخ مار کر اور ان کا رونا شروع ہو جاتا تھا. اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ہے نہیں, اور آپ کا نام جب لیتے ہیں تو خیال آتا ہے. یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہے. میں بات کامیابی کی عرض کر رہا تھا. مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا بھائی, اب میرے بس کا نہیں ہے. میں ایک آپ سے بات عرض کروں, ہم سب سے اپنا ایک مذاکرہ ہے, کوئی بیان اور تقریر تو ہے نہیں ہے. اذان ہم بھی ایک زمانے سے سن رہے ہیں. ارے بھائی سن رہے ہیں, ایمانداری سے بتاؤ, کبھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جب آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, ہماری کچھ کیفیت میں تبدیلی آتی ہے؟ بولو بھائی, یہ سوچنا ہے. لیکن حضرت بلال کا یہ حال ہے کہ اذان دینا بند کر دیا, یہاں تک کہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب مدینہ میں رہنا بھی مشکل ہے. اس لیے کہ وہ جگہ دکھتی تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خالی, کہ اللہ کے نبی یہاں یہاں یہاں, تو برداشت نہیں ہوتی تھی. یاد جو ہوتی نا, یاد سے بہت تکلیف ہوتی ہے. آدمی جب یاد کرتا ہے تو آنسو بھی بہہ جاتے ہیں, اور درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. اب چلے گئے. علماء نے لکھا ہے تقریباً 2 مہینے گزر گئے. ان 2 مہینے کے ایام میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے خواب میں نہیں آئے, لیکن 2 مہینے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئے. اور حضور نے فرمایا, بلال کیا بات ہے, ہمارے پاس نہیں آتے. اب آپ سوچیے کتنا تعلق ہوگا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اور سیدنا بلال کو آپس میں, کہ حضور یوں عرض کر یوں فرما رہے ہیں کہ کیا بات ہے ہمارے پاس نہیں آتے. فوراً جاگے, جب تیاری کری اور مدینہ منورہ کی طرف دوڑ لگا دی, اپنی اونٹنی پر, اپنی سواری پر سوار ہوئے. اور یہ بھی بھول گئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے چلے گئے ہیں, آپ نے پردہ کر لیا ہے. اور دوڑ لگائی یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے, اور زور زور سے پکار رہے تھے, یا نبی اللہ بلال حاضر ہے, یا نبی اللہ بلال حاضر ہے. خوشی کے مارے کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے یوں کہا ہے کہ بلال کیا بات ہے ہمارے پاس نہیں آتے. لیکن جیسے ہی مدینہ منورہ کے قریب گئے اور آپ کے حجرے کے قریب گئے اور آپ کی قبر مبارک دیکھی, تو پھر دل ٹوٹ گیا اور غمگین ہو گئے کہ اللہ کے نبی تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. والیحانہ محبت تھی. جب لوگوں کو پتہ چلا کہ او ہو بلال آ گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھو نا, ہمارے کوئی مہمان آتا ہے اور کوئی خاص مہمان آتا ہے, کتنی خوشی ہوتی ہے, استقبال کرتے ہیں, گلے ملتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, بلکہ رابطہ کرتے ہیں کب آ رہے ہیں, کتنی دیر ہے. جب سیدنا بلال مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو لوگ جمع ہونے لگے اور لوگ خوش ہو گئے, اور سارے لوگوں نے جمع ہو کر یہ درخواست کری, بلال ہماری ایک درخواست مانو گے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ منع کر دے. میں سمجھ گیا, بولے تم کیا درخواست کرو گے؟ اللہ کے لیے مجھ سے کچھ بھی مت کہنا, میرے بس کا نہیں کہ میں اذان دے دوں. منع کر دیا آپ نے, اس لیے کہ میں اذان دے ہی نہیں پاؤں گا. حضور کا نام جب آئے گا تو میرے الفاظ آگے بڑھیں گے نہیں. یہ تعلق اور عشق کی بات ہے, محبت کی بات ہے. آج ہم کو بھی دنیا میں کسی نہ کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو کیسے بے چین اور باولے ہو جاتے ہیں. کاروبار سے محبت ہے بعضوں کو, اور بعضوں کا دل پتہ نہیں کہاں لگ جاتا ہے. خیر, سب نے درخواست کری
حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے، سلام کلام ہوا، بچوں سے پیار کیا۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ نانا جان، بعضوں نے لکھا ہے کہ چچا جان، الگ الگ الفاظ آئے ہیں۔ کیا ہماری بات بھی نہیں مانیں گے؟ ہمارے کہنے پر بھی اذان نہیں دیں گے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ آپ پر تو میری جان قربان ہے، آپ حکم تو کریں۔ بولے ہم چاہتے ہیں اذان دے دیں۔ علماء نے لکھا ہے، ہم نے کئی مرتبہ پڑھا کہ جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا۔ آپ نے سنا ہوگا عورتیں تک اور بچے تک روتے ہوئے نکلے۔ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور عشق تھی، اور اسی زمانے کے ایسا لگا جیسے حضور کا زمانہ واپس آ گیا ہو۔ میں بات اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ سالوں سے اذان سن رہے ہیں لیکن ہماری کیفیت ایسی نہیں بنتی، کبھی رونا نہیں آتا حضور کا نام سن کر۔ اور یہ بلال رو رہے ہیں اور مدینہ کے بچے رو رہے ہیں، مدینہ کی عورتیں رو رہی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں دفن ہے۔ دمشق اور مدینہ منورہ میں فاصلہ ہے۔ میں بات عرض کر رہا تھا کامیابی کی، کامیاب کون ہوگا اس کے متعلق کی پوری بات ہے۔ آپ دمشق میں دفن ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے میدان میں سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اور میرے سیدھے ہاتھ پر ابو بکر اٹھیں گے، اور بائیں ہاتھ پر عمر اٹھیں گے، اور میرے قدموں سے بلال اٹھے گا۔ کیا مطلب؟ دمشق میں دفن ہے اور حضور فرما رہے میرے قدموں سے کون اٹھے گا بھائی؟ بلال اٹھیں گے۔ اب علامہ اقبال کا وہ شعر یہاں فٹ ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ کامیاب ہے۔ اصل کامیابی اللہ کی قسم قیامت کے میدان میں اعلان کرنے والا اعلان کہ ہاں یہ لوگ جہنم سے بچا لیے گئے اور یہ جنت میں جا رہے ہیں، یا جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ اصل کامیابی یہ ہے، اور اسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بزرگوں یہ اجتماع ہے۔ کوئی غرض نہیں ہے بھیڑ اکٹھا کرنے کی، اللہ کی قسم ٹھنڈ میں لوگوں کو بلانے کی، لیکن اللہ کرے کہ ہماری بات سمجھ میں آ جائے۔ اصل کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں جو بت پرست تھے، جن کی زندگی میں دین نہیں تھا، اور ایسے لوگ تھے کہ کوئی لوگ ان پر حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اور مدینہ کو یثرب کہا، بچھوؤں کا شہر کہا ہے، لیکن وہ سنگ دل لوگ، پتھر دل لوگ جو نہ دین سے محبت کرنے والے نہ حضور سے محبت کرنے والے، لیکن جب دین کو قبول کیا ہے تو انسانیت کے نام پیغام دیا ہے کہ غلامی سیکھنا ہو تو ہم سے سیکھو۔ اور اللہ نے ایسا کامیاب کیا اللہ کی قسم کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس کے لیے بزرگوں اور بھائیوں آپ سب سے گزارش ہے، اور ہم سب طے کریں انشاءاللہ کہ آئندہ ہماری زندگی دین کے مطابق گزاریں گے، سنت کے مطابق گزاریں گے، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے مزاج کے ساتھ، اچھی زبان کے ساتھ۔ اب اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ بہت لاپرواہی اور گناہوں اور کوتاہیوں میں جی لیے، ایک دن مرنا ہے۔ کیا ساتھ جائے گا ہمارے اور آپ کے؟ سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ رات دن مشتقل کوشش ہے زندگی کیسے بہتر بنے۔ ایک کوشش میں لگے کہ بس زندگی بہتر بن جائے۔ رات دن مشتقل کوشش ہے زندگی کیسے بہتر بنے۔ اتنے دکھ زندگی کے لیے اور زندگی کا ہی بھروسہ نہیں، اور مخمل میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ کرے کہ یہ اجتماع ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ اب ہمارے مزاج میں، ہمارے رویے میں، ہمارے اپنے آپ میں تبدیلی آ جائے۔ اب ہماری زندگی سنتوں کے ساتھ گزرے، اللہ کے ذکر کے ساتھ گزرے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں گزرے۔ اب ہماری زبان کے بول بدل جائے۔ اللہ نے زبان کو کتنا نرم بنایا، پوری بدن میں سب سے زیادہ نرم جو حصہ ہے وہ زبان کا ہے، لیکن معاف کرنا بزرگوں اور بھائیوں، جب یہ چلتی ہے تو یہ پتھر سے زیادہ سخت اور آگ سے زیادہ جلنے والی اور کینچی سے زیادہ تیز چلتی ہے۔ حدیث میں اس کا خلاصہ ہے کہ سب سے زیادہ جو جہنم میں لوگ جائیں گے زبان کی بنیاد پر جائیں گے۔
اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ زبان تو اللہ کی یاد کے لیے اللہ نے بنائی ہے, اللہ کے ذکر کے لیے بنائی ہے. بڑے محروم ہیں وہ لوگ جو صبح سے شام ہو جاتی ہے اور ایک دفعہ بھی اللہ کا نام زبان پہ نہیں آتا. کبھی کبھی یہ بیٹھ کے محاسبہ کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کیا دن بھر گزر گیا یا اتنی زندگی گزر گئی, میں نے اپنی زبان سے اللہ کا کتنا شکریہ ادا کیا, اللہ کی کتنی بڑائی کے بول بولے. حالانکہ بڑائی اور بزرگی اور طاقت اور بلندیوں والا واحد صرف اللہ ہی ہے. وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ہے, بے مثال ہے, بے نیاز ہے. بڑی طاقت کا مالک, بڑی قدرت کا مالک ہے. اسی نے یہ درخت بنائے ہیں, اسی نے ہوائیں چلائی ہے, اور اسی نے دریا بہائے ہیں, اسی نے زمین بنائی ہے, اسی نے انسان اور جنات کو بنایا ہے, اسی نے آسمان پر ستارے ٹاکے ہیں, لگائے ہیں, کتنے شاندار اور بہترین انداز میں لگائے ہیں. آدمی تصور تو کرے, اس کی بڑائی کے بارے میں سوچے تو صحیح. کوئی اچھی گاڑی دیکھتے ہیں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, اچھا مکان, ارے ماشاءاللہ, ہو ارے کبھی اللہ کی تعریف نہیں کرتے کہ تجھے اللہ نے کیسا بنایا ہے, اتنا خوبصورت بنایا ہے, کتنی خوبصورت آنکھیں دی ہے, اتنے باڈی میں کیسے اللہ نے جوڑ بنائے ہیں. اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرنا, اللہ کی تعریف کرنا, یہ اللہ کو پسند ہے. اور اللہ کی قسم تعریف کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی ہے. اللہ کو پکارنا چاہیے, اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہے. سکون کا تعلق مال سے نہیں ہے, عزت سے بھی نہیں ہے, شہرت سے بھی نہیں ہے, ڈنلپ کے گدوں سے بھی نہیں ہے, اے سی سے بھی نہیں ہے. سکون کا تعلق صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ہے. بلکہ میں تمہیں عرض کروں کہ جب ہم اللہ کا نام بھی لینا تو مزہ آنا چاہیے. اللہ, مزہ آنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے تمہارے دلوں کو سکون صرف میری یاد سے ملے گا. اب ہم سوچیں ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں, دن بھر دنیا 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 کرتے ہیں. ڈرنا چاہیے. بھائی تشریف رکھے, کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ تھوڑی دیر بیٹھو, تھوڑی دیر بات ہوگی. ہم تو آئے اسی لیے, تھوڑے تقاضوں کو دبائے, آپ کو وقت بھی ملے گا. طالب نوازا جاتا ہے اور بے طلبوں کو تو کچھ نہیں ملتا. میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ کرے کہ یہ اجتماع ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے. آئے تھے کسی لیے کہ یار اجتماع میں چلو, بزرگوں کی باتیں سنیں گے اور اعمال میں جڑیں گے, تعلیم میں. لیکن اللہ کرے کہ ہم جب گھر لوٹے نا تو میرا تو درد ہی ہے کہ اللہ کرے کہ ہم گھر لوٹے تو گھر والے بھی تعجب کرے گے کتنے بدل گئے. پہلے تو ایسی بات نہیں کرتے تھے, پہلے تو ایسے اعمال نہیں کرتے تھے, اب تو پورے کے پورے بدل گئے. تو اصل حق ادا ہوگا اجتماع میں آنے کا. کہاں گئے تھے تو کہ کہیں نہیں, اور کیا لائے تھے کہ کچھ نہیں. یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہو جائے گا. تو میں یوز کر رہا تھا بزرگوں اور بھائیوں کی اللہ کو پکارنا چاہیے, اور یہ ایام ہی اللہ کو پکارنے کا. فجر کے بعد اور عصر کے بعد اللہ کو پکارا جائے, اللہ کو یاد کیا جائے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم کو اللہ سے محبت ہو. ہاں ابھی معاف کرنا, اللہ سے محبت ہی نہیں ہے, اس کے رسول سے محبت ہی نہیں ہے. میں سچی عرض کر رہا ہوں. آپ نے قصہ سنا ہوگا لیلا مجنو کا. یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ہیں, حقیقت میں تھے, صرف قصے نہیں ہیں وہ. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھئی یہ خلافت کس کو ملنا چاہیے, حکومت کس کو ملنا چاہیے. تو وہاں قیس بھی بیٹھا تھا. قیس وہی بعد میں جس کا نام مجنو پڑا. سب سے پوچھا بھائی بتاؤ حکومت کس کو دے دیں, خلافت کس کو دے دیں. تو جب قیس کی باری, قیس تم کیا کہتے ہو؟ تو بتائیں قیس نے کیا کہا, میری مانے تو آپ یہ حکومت لیلا کو دے دیں. بتاؤ. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ بولے قیس ایسا لگتا ہے تو مجنون ہو گیا ہے, ہاں حکومت لیلا کو دینے کی بات کر رہا ہے. میں کیوں بتانا چاہ رہا ہوں, پتہ ہے کیونکہ مجنون کو قیس کو لیلا سے محبت تھی.
اللہ کرے کہ ہم کو ایسی اللہ سے اس کے رسول سے محبت ہو جائے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ اللہ اس کے رسول کے عشق میں جینے مرنے والے بن جائیں. ایسے ہونا ہے جیسے ان کی پاک محبت تھی. اور آگے کی عرض کروں, جب دیوانے ہو گئے محبت میں, پاگل ہو گئے تھے قیس لیلا کے عشق میں, بالکل کالی تھی وہ تو, لیلا کے معنی کالی رات کے ہیں. تو ان کے والد محترم ایک دن ان کو حرم میں لے کر گئے, حرم کا پردہ پکڑوایا اور کہا توبہ کر اور اللہ سے دعا کر کے اللہ میرے دل سے لیلا کی محبت کو نکال دے. تو پتہ ہے مجنون نے کیا دعا کری؟ حرم کا پردہ پکڑا اور اللہ سے کہا اللہ میرے دل میں لیلا کی محبت کو اور بڑھا دے, اور جو اس پر آمین بولے اس کو جزائے خیر دے. ایسا تعلق تھا. میرے بزرگ اور بھائیوں, اصل محبت اور جی لگانے کی جو چیز ہے نا وہ اللہ ہے اور رسول اللہ ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا ایسا ذکر کرتے تھے, اتنا ذکر کرتے تھے, تسبیح پڑھتے تھے. تو تسبیح میں جو دھاگا ہوتا ہے وہ پڑھ پڑھ کے انگلی میں نشان پڑ گئے تھے اور کٹ جاتا تھا, اور وہاں سے خون کے ترمے نکل آتے تھے, اور خون کی بوند بھی جب زمین پر گرتی تھی تو وہ بھی اللہ بن جاتی تھی. اتنا اللہ سے محبت تھی. آپ ہم دیکھیں, آپ ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں, آج جی نہیں لگتا معاف کرنا. بازار آباد ہیں, اللہ کے گھر ویران ہیں. اور ایک درد بتاؤں سچا آپ سے, بڑے بڑے شہروں میں تو اکثر ایسی ہوتا ہے, دکاندار والے سب لوگ رہتے ہیں, سلام فیری بتاؤ دعا بھی نہیں مانگتے اور بھاگتے ہیں دکان کی طرف. کیا بگڑ جائے کم سے کم دعا, اور کیا بگڑ جائے کم سے کم تسبیح فاطمہ پڑھے. اور ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. بتاؤ ایمانداری سے بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور بعض لوگ دعا بھی نہیں کرتے. کیسا اللہ سے عشق ہے اور کیسی اللہ سے وفا ہے, یہ سوچنا ہے. ہاں, اللہ کرے کہ اس اجتماع سے ہم کو اللہ سے عشق ہو جائے, اللہ کے ہم دیوانے بن جائیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق بن جائیں. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا. ہاں, اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے ایک فرشتہ بھیجا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. بکریاں چرا رہے تھے, تو ایک فرشتہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرا انسانی شکل میں, اور اس نے پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت. یہ اپن جو تراویح میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ کے گزرے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب کانوں نے سنا اللہ کی بڑائی, اللہ کی تعریف کے بول, تو کہو بھائی سننا ذرا, رکو رکو رکو. بولے جی بھائی کیا ہوا, ابھی تم نے کیا پڑھا؟ بولے میں نے اللہ کی تعریف کے کلام پڑھے, ذرا ایک بار اور پڑھ دو. ارے بولے بھائی کیوں پڑھوں؟ نہیں ذرا پڑھ دو, ذرا پڑھ دو. ارے کس لیے؟ ارے پڑھو, مجھے بہت اچھے لگے, کتنے اچھے انداز سے پڑھے ہیں, یعنی اللہ کا کلام. ہمارے یہاں قاری صاحب قرآن پڑھتے روزانہ نماز میں, ایمانداری سے بتانا کبھی مزہ آتا؟ حالانکہ کیا کریں, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہان کا مالک ہے. ایک جہانی سے کئی جہان ہے, اس کا مالک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے خوشامد کری, اتنی خوشامد کری کہ اس کو مجبور کر دیا, اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو پڑھے گا نا تو میں آدھی بکریاں دے دوں گا, ایک بار پڑھ دے ذرا. تو اس نے پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. مزہ آ گیا, اللہ کا نام سن کر مزہ آ گیا. پھر وہ جانے لگا, کہا بھائی سن سن سن, ایک بار ذرا اور پڑھ دے. ارے بولے ابھی تو پڑھا میں نے. ایک بار اور پڑھ دے. ارے میں نے پڑھ تو دیا. ارے ایک بار اور پڑھ دو, مجھے بہت اچھا لگا, مجھے بہت مزہ آ گیا, میرے مالک کا نام ہے. بولے پہلی بار پڑھا تو آدھی بکری دی, اب کیا دو گے؟ بولے پوری بکری دے دوں گا. بہت ساری بکریاں تھی. ہم معاف کرنا دکان چھوڑ کر نہیں آتے, اذان ہوتی ہے نا, اذان ہوتی تو ہم آتے نہیں ہیں.
کہ اللہ سے عشق ہے ہم کو. اے بھائی بولو. سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب اذان سنتے یا نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بدن میں کپ کپی آ جاتی. اللہ کا ڈر, اللہ کی محبت ہے. کبھی اندازہ تو لگا ہے مجھے کب کبھی آئی, یا میرا جی چاہا کہ میں جلدی سے بھاگ کر جاؤں. کیوں بھائی, کیوں جلدی آ رہا ہو؟ ارے اللہ کے گھر جانا ہے بھائی, نماز پڑھنا ہے, تیری سب میں پڑھوں گا. اور مجھے بہت مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں. ایسی کیفیت ہوتی ہے. کیفیت کیسے بھی پتہ ہے, کہاں جا رہا ہو؟ اور جلدی نماز پڑھنا ہو, دکان پہ گراہکی بہت ہے یار, وہ ٹائم جلدی سے. یہ کیفیت ہوتی ہے. اللہ کے سامنے جھکنے کی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے. اور یہاں اللہ کے نام پر آدھی بکری دے دی اور پھر بولا اور پڑھو تو پوری بکریاں دے دی. بات ختم ہو گئی. پھر کہا بھائی ایک درخواست ہو رہے. بولے اب کیا ہے؟ بولے ایک بار اور پڑھ دو. ارے بولے بھائی میں نہیں پڑھ. ارے ایک بار اور پڑھ دو. خوشامد کرنے لگے. اب کیا دو گے؟ اب تو کچھ ہے نہیں تمہارے پاس. ارے بھائی ان بکریوں کو چرانے کے لیے ایک چرواہے کی ضرورت پڑے گی, تو میں چرواہا بن جاؤں گا, لیکن ایک بار اور میرے مالک کی تعریف کر دو. تو اللہ کے فرشتے نے یوں کہا کہ اللہ کے خلیل آپ کامیاب ہو گئے. ہم کو تو اللہ نے بھیجا تھا اس لیے کہ جاؤ, میرے نام کی کیا قیمت لگاتا ہے میرا خلیل. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ایماندار سے بتاؤ, ایسا ذکر ہم کرتے ہیں کبھی؟ ایسا مزہ آتا کبھی؟ اچھا تسبیح کیسی کرتے پتہ ہے آپ کو؟ ہاتھ پیچھے رہتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, فون بھی آ جاتا ہے. نہیں, اللہ کا کلام پڑھے ہم. اللہ کے لیے فون بند کر دو, اور اس ایام میں صرف اللہ ہی کے حوالے ہو جانا چاہیے. ایسا عشق ہونا. یہ تعلق اور عشق کی باتیں ہیں. ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں. اللہ کا سلام پیش کیا اور پھر مجمع میں دیکھا, میدان میں. تو جبرائیل امین نے عرض کیا, اللہ کے رسول وہ ابو ذر نظر آ رہے ہیں؟ ایسا دیکھ کر بولا. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ ابو ذر ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل تم کو کیسے پتا یہ ابو ذر ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے چرچے ابو ذر کے دنیا میں ہیں, اس سے زیادہ چرچے ابو ذر کے آسمان پر ہوتے ہیں. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ جتنے چرچے دنیا میں ابو ذر کے ہیں, اس سے زیادہ چرچے ابو ذر کے آسمان پر ہیں. حالانکہ ابو ذر غفاری کہاں کے ہیں؟ ایک ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں لوٹیروں کا قبیلہ تھا, اور اللہ کے نبی کے دین کو اپنایا تو چرچے آسمان پر ہو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی ابو ذر میں کیا خاصیت ہے؟ تو بولے ان کے اندر دو چیزیں ہیں. نیت کر لو, ہم سب بھی وہ دو چیزوں کو لے لیں گے انشاءاللہ. ارے لے لیں گے بھائی. میں آگے بولوں, یہ ذرا سونے والوں کو ذرا جگہ دو. یہ نیند کے سب اسٹینڈ ہوتے ہیں, بتا یوں کر کے بیٹھنا, یہ پیر اوپر کر کے نیند آتی ہے. اس بات کو ادب سے سننا چاہیے. با ادب با نصیب, اور بے ادب. ہاں, اور قرآن میں ہے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو کان لگا کر سننا چاہیے. ہماری کیسی غفلت اور سستی ہے, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھئی کیا خاصیت ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا ان کے اندر دو خاصیت ہے, دو صفات ہے. بولے کیا ہے؟ بولے ایک تو ہے کہ ابو ذر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں, بالکل چھوٹا, میں کچھ ہو ہی نہیں. دوسری کیا ہے؟ بولے ابو ذر قرآن خوب پڑھتے ہیں, اللہ کا کلام خوب پڑھتے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ بزرگوں اور بھائیوں, اللہ نے ہم کو قرآن دیا, آسمانی کتاب ہے, آسمان سے اترا ہے, 23 سال میں اترا ہے. اور پیارے نبی علیہ السلام کا سینے مبارک پر اترا ہے, اور اتنا زبردست کلام ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب حضور پاک علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے تھے, اب قرآن پڑھتے تھے, تو یہ جو ابو جہل ہے نا, ابو جہل حالانکہ آپ کا دشمن, تو یہ بھی چادر اوڑھ کر چھپ چھپ کر سنتا تھا. کسی نے دیکھ لیا تو ابو جہل دکھ رہا ہے. اگلے دن صبح بولا, بولے کیوں تم بھی دکھ رہے تھے مجھے وہاں پر؟ بولے میں تھوڑی تھا. حالانکہ لکھنے والوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بھی ایسا کرتا تھا, ایسا ٹولتا تھا. اتنا زبردست حضور کلام پڑھتے تھے. یہ اللہ کے کلام کی طاقت ہے. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات, طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے. معاف کرنا بزرگوں اور بھائیوں, ہمارے یہاں تو رمضان میں قرآن کھلتا ہے.
ایمانداری سے بتانا, کئی جگہ مسجدوں میں دیکھا ہے ایسے دھول جم گئی ہے. ایسا نہ کرو بھائی, ایسا اللہ کے کلام پر دھول جمے یار. یہ کلام کی طاقت عرض کروں آپ کے سامنے, اس زمانے کی عرض کرتا ہوں. آپ نے ایک شہر کا نام سنا ہوگا, جگر مراد آبادی. بڑے مشہور شہر گزرے جگر مراد آبادی. یہ اکثر بیچارے غلط لائن میں تھے اور نشے میں ہمیشہ رہتے تھے. کسی نے کہا بھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اللہ والوں کے پاس جایا کرو. ایک بات ذہن میں رکھیں, جیسے برے لوگوں کی بری نظر لگتی ہے ایسے اچھے لوگوں کی اچھی نظریں بھی لگتی ہے. ہاں, یہ سچی پکی باتیں ہیں. ارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اچھی نظریں صحابہ پر پڑی تو صحابہ بدلے نہیں بدلے, اور یہ اللہ کی خدمت میں جتنے لوگ آئے ہیں ان کی زندگی اللہ نے بدل دی اور وہ بھی ولی بن گئے. اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا, ان کی نظروں میں آنا. تو کسی نے کہا بھائی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جایا کرو. اور یہ تو ہمیشہ اس میں رہتے تھے. پھر بھی گئے, بھیجا کسی نے, حضرت کی نظریں پڑی, جاتے رہتے تھے. ایک دن یہ جا رہے تھے نشے میں, تو انہوں نے غور سے دیکھا کچھ پڑا ہوا ہے نیچے, اور وہ نالی تھی, گندا پانی جا رہا تھا. بہت غور سے دیکھا تو وہ قرآن کا ایک صفحہ تھا, ایک پیج تھا قرآن کا. تو اس پرچے کو, قرآن کے اس پرچے کو اٹھایا, اس کو صاف کیا اور اس کو سر پہ رکھا جگر مراد آبادی نے, اور اپنی زبان کے جملے اس نے یوں بولے, اللہ کے کلام کی دیکھو عظمت, شراب کے نشے میں, ہاں, اور یوں کہا تیری جگہ گندگی میں نہیں ہے, تیری جگہ تو یہاں پر ہے, سر پر ہے, تو یہاں کیسے پڑا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے ایک آواز آئی غیب سے, جگر تیری جگہ بھی میخانوں خانوں میں نہیں ہے, تیری جگہ بھی مسجدوں میں ہے. بس وہ زندگی کا دن, یعنی عظمت بتا رہا ہوں قرآن کی, اللہ کے کلام کی. اس حالت پر رکھا تو اللہ نے کیسا بدل دیا, اور پھر اللہ نے ان کی زندگی بدل دی. تو وہ ایک شعر پڑھتے تھے, جگر مراد آبادی ایک شعر پڑھتے تھے اللہ کی توفیق کا, اللہ کے کرم کا, اور یوں کہتے تھے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر شعر پڑھا کہ میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے. آپ اور ہم جو آئے نا بزرگوں, اللہ کی قسم, یہ اللہ کی توفیق سے, اللہ کے کرم سے آئے. ہم تو بہت محتاج ہیں, ہم تو پیشاب کرنے میں بھی محتاج ہیں. ہاں, ہم اپنا پیشاب کرنے میں بھی محتاج ہیں. یہ میں نے میری آنکھوں سے بھی دیکھا. ہمارے ایک دوست تھے بیچارے, ان کو پیشاب رک گیا, پریشان ہو گئے, 8 دن ہو گئے, پیٹ پھولنے لگا, پریشان, 65,000 روپے خرچ کرے تب جا کر پیشاب باہر ہوا. تو پتہ چلا ہم تو کیسے محتاج ہیں. ہم نے جو نماز پڑھی, ہم نے جو ذکر کیا, بھائی ہم نے جو تسبیح پڑھی, ہم نے جو قرآن پڑھا, ہم نے جو نیکی کری, یہ سب اللہ کے کرنے سے ہوا ہے. تو جگر جب بدل گئے تھے زندگی میں, اچھے بن گئے تھے, تو انہوں نے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شعر پڑھا کہ میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے کہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا, جگر اللہ کی قسم اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا تو تجھے 1,00,000 روپیہ دے دیتا. اتنا اچھا شعر پڑھا ہے. یہ سب اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے, اللہ کے کرنے سے ہوا ہے. تو میں یوز کر رہا تھا بزرگوں اور بھائیوں, یہ وقت اللہ کو پکارنے کا ہے, اللہ کی یاد کا ہے. ہم جب درود شریف بھی پڑھیں نا تو اس درد غم کے ساتھ پڑھیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے احسانات ہیں, بہت احسان ہیں اللہ کی قسم. اتنے احسان ہیں کہ بیان نہیں کیے جا سکتے, نہ ادا کیے جا سکتے, نہ حق ادا کر سکتے. ہم ساری زندگی بھی اگر ایک کونے پر, ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجیں گے تب بھی آپ کے ادنا سے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. اتنی والیحانہ محبت اس امت سے تھی. اچھا, آپ ہم کتنی دعا کر سکتے ہیں؟ آپ مجمع میں کوئی ہوگا شاید 1 گھنٹہ دعا کرنے والا, 2 گھنٹے والے ہوں گے, 3 گھنٹے والے ہیں بھائی. امریلی والے تو بڑے اچھے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, دیندار ہیں. 4 گھنٹے والے ہوں گے, 5 گھنٹے والے ہیں کوئی ہم میں؟ ارے ہے بتاؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 سے 7 گھنٹے دعا کری اس امت کے لیے, عرفات کے میدان میں, دھوپ میں, ہم سے. اتنا پیار. تو درود شریف پڑھتے ٹائم ہم کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی یاد نہیں آنا چاہیے, کہ ہماری آنکھیں نم نہیں ہو جانا چاہیے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے خاطر پیٹ پر پتھر باندھے. آپ بھٹک لو پوری دنیا میں, 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینے تک ایسا کوئی گھر نہیں ملے گا جہاں چولہا نہ جلتا ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 1 چاند نہیں 2 چاند نہیں, امی جان فرماتی 3 چاند گزر جاتے تھے, ہمارے گھروں میں آگ نہیں سی لگتی تھی, دھواں نہیں اٹھتا تھا. حالانکہ کون ہے بھائی کعبہ کوثر جس کا مقام ہے؟ اللہ کے حبیب ہیں,
ہم کو کیسی محبت ہے کہ حضور پر درود بھی نہیں پڑے ہم ہیں بھائی. یہ تو ہمارے بزرگوں نے جو کہا نا صبح شام 100 مرتبہ, اور یہ تو عادت ڈالنے کے لیے عصر کے بعد اور فجر کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جتنا درود پڑا جائے کم ہے. ارے نیت کرتے ہو پڑھیں گے انشاءاللہ, غفلت میں پڑھیں گے کہ ذرا یعنی عشق میں پڑھیں گے اور یعنی بالکل قبلے کی طرف رخ کر اور عظمت کے ساتھ پڑھیں گے, اور خیال آئے آپ کی قربانیوں کا, خیال آ جائے ان راتوں کا, خیال آ جائے ان آنسوؤں کا, خیال آ جائے ان پتھر کا جو پیٹ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھے ہیں, آپ کی قربانی یاد آ جائے, آپ کا رونا دھونا یاد آ جائے. اس انداز سے پڑھیں اور استغفار پڑھیں. ہم گنہگار ہیں بھائی, بہت گنہگار ہیں, اللہ کی قسم بہت گنہگار ہیں. کبھی اپنے دل میں جھانک کر دیکھے تو صحیح کہ تو کیا ہے. یہ تو اللہ نے ہے نا پردے ڈال رکھے ہیں, ورنہ ہماری گندگیاں اگر لوگوں پر کھل جائے تو لوگ تھوکے نہیں ہم پر. کیسے کریم ہے, اتنے گناہ کے بعد بھی ہم کو دیکھو نا, ہاں توفیق دے دی اس نے. اچھا ایمانداری سے بتاؤ, ہم گنہگار نہیں بھائی, بے ابزا صرف اللہ اس کے رسول کی ذات ہے. ہم سب مجرم ہیں, ہم سب گنہگار ہیں, اس کے لیے استغفار پڑھیں. حدیث میں اس کا خلاصہ ہے جو 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم, 3 مرتبہ دل سے ندامت سے استغفار پڑھیں, اللہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف کر دیں گے. ایسا کریم ہے. جب ہم استغفار پڑھیں تو اس نیت سے پڑھیں گے, اللہ آپ میں تو بڑا مجرم ہوں اور بڑا گنہگار ہوں, اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. اے اللہ بہت کریم ہے, بہت کریم ہے. موقع نہیں ہے, بس بات ختم کرنا ہے, تسبیح بھی پڑھنا ہے, 15 منٹ کے بعد اذان ہونے والی ہے. ہاں لیکن بزرگوں اس درد کے ساتھ پڑھیں, اس دھیان کے ساتھ پڑھیں گے, اللہ میں مجرم ہوں, آپ مجھے معاف فرما دے, اور اللہ معاف کر دیں گے. بہت کریم ہے, اللہ کی قسم بہت کریم ہے. مختصر 2-4 منٹ میں ایک قصہ سنا کر اپنی بات ختم کر دوں. اللہ اتنے کریم ہے. بنی اسرائیل میں گنہگار تھا, بہت گنہگار تھا, زانی اور شرابی اور پتہ نہیں کیا کیا. بستی والوں نے اس کو بستی سے باہر نکال دیا. یہ گنہگار ہے, اس کو بستی میں مت رکھو, اس کو بھگاؤ. وہ بیچارہ جنگل میں چلا گیا, گنہگار آدمی, کہیں پناہ نہیں ملی اس کو. بستی والوں نے اس کو بھگا دیا. کئی دن گزر گئے, کچھ کھانے کو نہیں. قصہ مختصر کرنا ہے. کئی دن گزر گئے, کوئی کھانے کی چیز نہیں, اور پتے کھاتا, وہ پتہ نہیں کہاں سے پانی پیتا ہوگا. ایک وقت گزر گیا اور موت کے قریب پہنچ گیا. اب اس میں طاقت نہیں بچی, کہیں اٹھنے کی نہ چلنے کی. اس نے لیٹے لیٹے دیکھا, دائیں طرف دیکھا, بائیں طرف دیکھا, آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, کوئی چیز نظر نہیں آئی. اب اس کا دل دماغ گیا آسمان والے کی طرف. علماء نے لکھا ہے لو علمت, اللہ کی طرف گیا اور کہا اللہ اب تو کوئی چیز نہیں بچی ہے, اور میں جانتا ہوں مالک کہ میں گنہگار ہوں, میں جانتا ہوں, لیکن مالک اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی, اور اللہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو کوئی بڑھوتری بھی نہیں ہوگی. اے کریم رب, بس آخری ایام ہے اور زندگی بھر کا گنہگار ہے, کوئی نیکی نہیں ہے, اور موت کے وقت اللہ کو پکار رہا ہے, اے اللہ ایسا کہتے کہتے مر گیا. اللہ کی شان, اللہ نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں, موسیٰ ہمارا ایک نیک بندہ, ایک ولی فلاں جنگل میں مر گیا ہے, جاؤ اس کے جنازے کی تیاری کرو, اور لوگوں سے کہو کہ وہ لوگ جا کر اس کے جنازے کی تیاری کریں اور اس کے غسل کی تیاری کریں, اس کے جنازہ پڑھیں. لوگ دوڑے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک ولی کا انتقال ہوا, چلو جلدی جنگل میں پہنچ گئے. جب لوگوں نے دیکھا ارے یہ تو وہی گنہگار ہے, ہم تو نہیں پڑھتے اس کا جنازہ, ارے یہ تو وہی ہے, ارے یہ تو فلاں ہے, یہ تو زانی, اور پتہ نہیں کیا. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے کلام کرتے تھے, کہ مالک یہ سب تو ایسا بولتے ہیں. اللہ نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن موسیٰ جب آخری وقت تھا, نہ اس نے ادھر دیکھا نہ ادھر, اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئی, اس نے میری طرف دیکھا, بس میں نے فیصلہ کر لیا, اور اس نے مجھ سے التجا کری, موسیٰ میں نے اس کو ولی بنا دیا ہے, اور ان لوگوں سے کہہ دو اگر یہ مغفرت چاہتے تو اس کے جنازے کی نماز پڑھے. اتنی محبت کرتا ہے بزرگوں بھائیو. ہم بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی, ارے بھائی معافی مانگیں گے انشاءاللہ, ارے مانگیں گے انشاءاللہ. تیسرا کلمہ 100 مرتبہ, درود شریف 100 مرتبہ, اور استغفار 100 مرتبہ. ابھی وقت ہے ہمارے پاس,
اللہ کو پکارنے کا، قبلے کی طرف رخ کریں، اپنی تسبیح نکالیں اور اللہ کی یاد میں لگ جائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور صرف یہ آج کے لیے نہیں ہے، اس کو موت تک کا وظیفہ بنا لیں کہ انشاءاللہ موت تک جب تک زندہ رہیں گے اللہ کو پکارتے پکارتے مریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.